صالحا ثم اهتدى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام آپ یہ سامنے صف بنا لیں یہ آخری صف آگے سامنے آ جائے آگے آ جائے آگے آ جائے آگے آ جائے ٹھیک ہے وہ پیچھے سے بھی اٹھ کے تو آگے تشریف لے جائیں یہ دو تین بندے جو بیٹھے ہیں حمد ہے اس خالق کے حد و سرا کے واسطے جس نے پیدا کی ہر ایک شہر مصطفیٰ کے واسطے بتا بتا سے ہو یادا شان لولا کا لمحہ ذرہ ذرہ دہکا ہے میرے مصطفیٰ کے واسطے تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے جس نے بغیر سہارے کے آسمان کو کھڑا کیا جس نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا جس نے اپنا پیارا محبوب محمد بنایا اور ہمیں عطا فرمایا آج قسم کا درود بزرگ پر نور شافی و احمد مجتبی قائد الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى اللہ کہتا ہے میں بے شک میں اسے بخشتا ہوں جو توبہ کرے اللہ کا کہتا ہے میں اسے بخشتا ہوں جو توبہ کرے اور اچھا عمل کرے توبہ کرنے کے بعد کیا کرے اچھے عمل کرے اور راہ راست پر چلے اللہ کیا کہہ رہا ہے بے شک میں اسے بخش دیتا ہوں تو کیا کرتا ہے توبہ کرتا ہے کیا کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں اور توبہ کرنے کے بعد کرے کیا وَعَمِلَ صَالِحًا اچھے عمل کرے ثُمَّ اهْتَدَى اور ہدایت والے راستے پر رہے راہ راست پر چلے آج کی بڑی ہی رحمتوں برکتوں اور سعادتوں والی رات اللہ رب العزت کا بڑا شکر کہ اس نے ہمیں توبہ کا پھر موقع عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے رجب کس کا ہے رجب کس کا مہینہ ہے اللہ کا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے رجب کس کا ہے اللہ کا شعبان کس کا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا ہے رجب کس کا ہے اللہ کا شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رمضان میری امت کا ہم لوگوں میں ایک چیز بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے بھی کچھ کہا جائے گا کہ یہ کام کر وہ پتہ کیا کہتا ہے کل کر کیا کروں گا کل کروں گا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو کل گزر گیا نا وہ نصیحت ہے وہ کیا ہے جو کل گزر چکا ہے وہ کیا ہے اس سے نصیحت پکڑی نصیحت کیا پکڑی کہ کل جو گزرا ہے اس میں ہم نے اللہ کی جو نافرمانیاں کی ہیں آج وہ نہ کرے نصیحت یہ پکڑی جو کل گزرا ہے اس سے کیا کرے نصیحت حاصل کرے جو موجودہ ہے نا آج جو موجودہ ہے اس کو غنیمت جانے جو گزرا ہے اس کو نصیحت پکڑے اسے جو موجودہ ہے نا اس کو غنیمت جانو جو آنے والا کل ہے نا وہ خیالی ہے وہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں آنا ہے
کیا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور توبہ سچے دل سے کر کے ہم اللہ رب العزت کو یاد کر کے اللہ رب العزت کو منا لیں۔ غنیمت جانو، کتنے لوگ گھروں میں سوئے پڑے ہیں، کتنے لوگ بازاروں میں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ٹی ویوں کے آگے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ اور محفلیں سجا کر بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے، یہ اللہ کا کروڑا انعام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا، اتنی مہربانی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم فکر میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرنے میں بیٹھے ہیں، علیہ السلام کا ذکر کرنے میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ بات چھوڑ دیں، کل کریں گے، جو گزر چکا اس سے نصیحت پکڑیں، جو موجودہ ہے اس کو غنیمت جانے، اور آنے والا خیالی ہے پتہ نہیں ہماری قسمت میں آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، کل ہماری قسمت میں ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ یہ 3 لفظ یاد رکھ لیں، گزرے کو غنیمت جانے، گزرے کو نصیحت سمجھیں، اسے نصیحت پکڑیں، موجودہ کو غنیمت جانے، اور آنے والا تو خیالی ہے، پتہ نہیں قسمت میں کل ہونی ہے کہ نہیں۔ تو رجب گزر چکا ہے، رجب گزر چکا ہے، اسے نصیحت پکڑیں، شعبان موجود ہے، اسے غنیمت جانے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں انسان کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرا روزہ ہو، کیا ہو میرا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ساری زندگی روزہ رکھا، روزانہ ہی روزہ رکھتے تھے، 2 دنوں کے علاوہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ساری زندگی آپ نے روزہ رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آدھی زندگی روزے رکھے، 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن ناغہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند کی 13، 14 اور 15 کتنے جی؟ 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ساری زندگی روزوں میں گزرے، اس کو چاہیے کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لے۔ کتنے روزے رکھ لے؟ جس نے 1 نیکی کی اس کو کتنے نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ 10 نیکی۔ کتنے کا؟ 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مہینے میں 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا گویا اس نے پورا مہینہ ہی روزے رکھے۔ کتنے روزے رکھنے ہیں؟ 3۔ کتنے؟ تو ثواب پورے مہینے کا۔ تو اس کا مطلب ہے جو بندہ ساری زندگی مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لے گویا اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ اب صبح 15 ہے، اگر کسی نے 2 نہیں رکھے صبح تو رکھ لینا ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے، بیمار ہے، پریشانی ہے تو نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ بھی کوشش کرے کہ رکھ لے، وہ بھی کوشش کرے کہ رکھ لے۔ یہ نہ ہو لنگر کھا کے ڈکار مار کے جا کے سو جائیں اور صبح اٹھے تو پیاس بڑی لگی تھی، پانی پی لیا، پیاس پی لیا، جب بھولے سے پانی پی لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں چلتا ہے۔ اب سارا کچھ میرے پہ نہ ڈال دینا یار، کام واقعی بھول گئے ہوگے تو بھول گئے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات میں آ گئی ہے کہ ہم جو موجودہ ہوتا ہے نا اس کی قدر نہیں کرتے، موجودہ کی کیا نہیں کرتے؟ قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ،
تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس سے انتخاب کر لیتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے اس کو پیدا بھی کرتا ہے اور اس سے انتخاب بھی کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم سے 4 کا انتخاب کیا۔ کتنوں کا؟ 4 کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا 4 ملائکہ کو پیدا کیا۔ 4 ملائکہ پیدا کیے نا، میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ ان 4 میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 ملائکہ میں سے انتخاب کتنوں کا کیا؟ 4 کا۔ 4 کا انتخاب کیا اور 4 میں سے پھر 1 کا انتخاب کیا۔ ملائکہ کے بعد اللہ رب العزت نے اسی طرح انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند فرمایا۔ 4 ملائکہ کو پہلے پسند فرمایا، ان 4 ملائکہ کو پسند فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے انبیاء میں سے 4 انبیاء کو پسند فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور ان 4 میں سے انتخاب کیا خاتم النبیین کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر 4 کو پسند فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے لاکھوں صحابہ میں سے، ہزاروں صحابہ میں سے، لاکھوں صحابہ میں سے اللہ نے پھر 4 کو پسند فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 کو پسند فرمانے کے بعد جب 4 لیے تو پھر ان 4 میں سے اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 مسجدیں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد مدینہ اور مسجد طور سینا۔ ان 4 میں سے اللہ رب العزت نے جو پسند فرمایا مسجد حرام کو انتخاب کر لیا، پسند 4 کو کیا اور منتخب مسجد حرام کو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے 4 دنوں کو پسند فرمایا، یوم الفطر چھوٹی عید کا دن، یوم الاضحیٰ بڑی عید کا دن، یوم عرفہ حج کا دن اور یوم عاشوراء 10 محرم کا دن۔ ان 4 دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کو پسند کیا۔ 4 کو پسند کیا، پھر یوم عرفہ کا انتخاب کر لیا کہ یہ سب سے افضل ہے۔ ملائکہ میں جبرائیل علیہ السلام کو سب سے افضل بنا دیا، انبیاء میں حضور علیہ السلام کو سب سے افضل بنا دیا اور 4 یاروں میں سے 4 ہی افضل ہیں، 4 کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ لیکن ان میں سے انتخاب کو کیا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ جب امامت کے لیے جو چنا گیا، حضور علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں مصلی رسول پر کھڑا کر کے ابو بکر کو بتا دیا کہ جیسے انبیاء میں میں افضل ہوں اس طرح صحابہ میں میرا ابو بکر افضل ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آج کی نمبر بڑی برکتوں والی اور رحمتوں والی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ کیا کرنی ہوگی؟ توبہ کرنی ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی امت کو انعام دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہر بندے پر 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، 2 ہیں نا، دائیں اور بائیں۔ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو دایاں فرشتہ جو ہے وہ بائیں کا امیر ہے، دایاں فرشتہ بائیں فرشتے کا امیر ہے۔ انسان جب اس برائی کرتا ہے تو بایاں فرشتہ جو ہے نا، جو کرام کاتبین ہے، یہ دائیں طرف والے فرشتے کو کہتا ہے اپنے امیر کو، اس نے گناہ کر لیا ہے تو میں لکھ دوں۔
وہ کہتا نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی نہیں دیکھنا۔ پھر انسان دوسرا گناہ کر لیتا ہے، وہ کہتا اب لکھ، تو کہتا نہیں ابھی نہیں لکھنا، ابھی ٹھہر جاؤ، یہاں تک کہ انسان 5 گناہ کر لیتا ہے۔ وہ پھر پوچھتا ہے لکھ لوں، وہ کہتا ابھی ٹھہر جا۔ پھر انسان ایک نیکی کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رب نے کہا ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو اتنی نیکی کا ثواب دوں گا، 10 نیکی کا ثواب دوں گا۔ اس سے ایسا کر، اس نے 5 گناہ کیے ہیں، ایک نیکی کی ہے، ایسا کرو اس کے ایک نیکی کے بدلے اس کے 5 گناہوں کو مٹا دو اور 5 نیکیاں لکھ دو۔ انعام دیکھیں، انعام دیکھیں۔ اسرائیل ایک روایت ہے، میں نے صرف آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا لے کر۔ اسرائیل جو قوم تھی، اس کی ایک عورت تھی جو فاحشہ تھی۔ کیا تھی؟ فاحشہ عورت تھی۔ وہ روز اپنا گھر کا دروازہ کھول دیتی، بند صبر ٹھن کر چارپائی پر بیٹھ جاتی، جو بندہ سامنے سے گزرتا وہ اس کا عاشق ہو جاتا تو اسے اپنے پاس آنے دیتی، 10 دینار لیتی، 10 دینار لینے کے بعد وہ اپنی چارپائی پر بیٹھنے دیتی۔ اب اسرائیل کی بستی میں، اس بستی سے جہاں وہ عورت رہتی تھی، ایک اللہ کے ولی کا ذکر ہو گیا۔ اللہ کے ولی کا جب ذکر ہوا نا، تو جب اس نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا، نظر اندر چلی گئی، اس عورت پر پڑ گئی۔ اب اللہ کے ولی کے دل میں غلط خیال آ گیا۔ ساری زندگی اس نے عبادت و ریاضت کی، اللہ کو راضی کیا۔ اب عورت پر ایک نظر پڑی تو اس کے دل میں برا خیال آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا ملامت کیا، اللہ کے حضور بڑی آبداری کی، لیکن اس عورت کا تصور کو اپنے دل سے نکال نہ سکا۔ اس نے اپنا کچھ سامان بیچا اور سامان بیچ کر اس نے 10 دینار اکٹھے کیے۔ اب وہ 10 دینار لے کر اس عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس عورت نے کہا یہ دینار ہے میرے وکیل کو دے دو، اس کے جو بندہ رکھا ہوا تھا اس کو دے دو، اس ٹائم آ جانا۔ اس نے اس اللہ کے ولی نے 10 دینار اس کو دیے اور وہ اپنے وعدے کے مطابق، اپنے ٹائم کے مطابق آیا۔ تو چارپائی پر بند تھک کر، صبر کر، ہار سنگار کر کے بیٹھی ہے۔ وہ اللہ کا ولی، اسرائیل کا جو ولی تھا اس دور کا، وہ آیا اور اس پر بیٹھ گیا چارپائی پر۔ اس نے عورت نے اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ اس عورت کی طرف بڑھایا نا، تو جو ساری زندگی وہ عبادت و ریاضت کرتا رہا، اللہ نے اس کی برکت سے اپنا خوف اس کے دل میں ڈال دیا۔ ابھی صرف اس نے ہاتھ بڑھایا اس عورت کی طرف، تو اللہ رب العزت نے جو عبادت و ریاضت کرتا رہا، اس کی برکت سے اس کے دل میں اپنا خوف ڈال دیا۔ اس نے ہاتھ واپس کر لیا۔ اس عورت نے کہا کہ لوگ میری طرف ہاتھ بڑھانے کے خواہش مند ہیں، تو تم نے ہاتھ بڑھایا بھی ہے، تنہائی بھی ہے، کوئی نہیں ہے، تو تم نے ہاتھ واپس کر لیا۔ اس نے کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا اس نے کہا؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ اس نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا فلاں میرا نام ہے، فلاں بستی سے میں آیا ہوں۔ اس نے کہا یہ کام میں پہلی دفعہ کیا ہے؟ پہلی دفعہ کرنے لگا؟ اس نے کہا ہاں یہ میں عمل پہلی دفعہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا جو 10 دینار میں نے تیرے وکیل کو دیے ہیں تو تیرے اوپر حلال ہے۔ وہ یہ بات کہہ کر چلا گیا کہ یہ عمل میں نے پہلی دفعہ کیا ہے اور پہلی دفعہ میں نے یہ گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے تیری طرف ہاتھ بڑھایا ہے نا، اللہ رب العزت میری ساری
زندگی کی عبادت اور ریاضت میرے منہ پر دے مارے، اللہ مجھے پسند نہ کرے، میں نے صرف ابھی ارادہ کیا ہے، میں نے ابھی وہ عمل کیا نہیں، تجھے چھوا نہیں، اور اس کے دل میں یہ خیال اللہ نے ڈال دیا کہ بندے تجھے میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اس عورت کو اس نے یہ کہا وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اللہ کے ولی کے جانے کے بعد عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس بندے نے پہلے یہ عمل زندگی میں کبھی نہیں کیا، اس نے میری طرف صرف ہاتھ بڑھایا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا ہے، یہ کہتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ عمل پہلی دفعہ کرنے لگا تھا تو میں تو یہ ساری زندگی عمل کرتی رہی، میں تو یہ ساری زندگی عمل کرتی رہی، جو رب اس کا ہے میرا بھی تو وہی ہے نا۔ عورت نے کہا جو اس بندے کا رب ہے یہ میں اور میرا نہ وہی ہے نا، میرا رب کوئی اور تو نہیں ہے۔ اس کے دل پر ایسی چوٹ لگی، ایسی ضرب لگی کہ اس نے اس گناہ سے توبہ کری۔ توبہ کرنے کے بعد اس نے کپڑے اتار دیے، گندے کپڑے پہننا شروع کر دیے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور عبادتوں کی آزمائش میں شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ فلاں بستی سے فلاں بندہ میرے پاس آیا تھا، اگر میں اس سے نکاح کر لوں تو میری زندگی بھی آسان ہو جائے گی، میں تانوں سے بھی بچ جاؤں گی۔ اس نے اپنے خادموں کو ساتھ لیا، اس کے پاس مال تھا، اس نے وہ اکٹھا کیا، وہ مال لے کر اس بستی میں پہنچی جو اس نے اپنا ایڈریس بتایا تھا، وہاں پہنچی تو اس نے اس بندے کو دیکھا جو اس کے پاس اللہ کا ولی گیا تھا، اس نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ جب اس نے وہ پردہ اٹھایا اور اللہ کے ولی نے دیکھا کہ وہ عورت ہے جس کے پاس میں غلط نکاح سے غلط کاری کرنے کے لیے گیا تھا، غلط ارادے سے گیا تھا، یہ پھر میرے پاس آ گئی ہے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کے پاس میں گناہ کے لیے گیا تھا، اس کو غشی کا دورہ پڑا اور اس کی روح پرواز کر گئی، وہ فوت ہو گیا۔ اندازہ کریں خدا کا خوف دیکھیں اللہ کے ولیوں کے دلوں میں کتنا ہوتا ہے۔ گناہ کیا نہیں تھا، ارادہ کر کے گیا تھا، ہاتھ لگائے بغیر پلٹ نہیں آیا، ساری زندگی اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا رہا۔ اس عورت نے سچے دل سے توبہ کی، جو توبہ سچے دل سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں یہاں مقصد کے لیے آئی تھی، اب اس کی تو روح پرواز کر گئی، یہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کا کوئی بھائی یا کوئی رشتہ دار موجود ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ اس کا ایک بھائی ہے، بڑا غریب ہے، وہ یہاں موجود ہے۔ فرمایا میں تمہیں اس سے ملاقات کرا دیں۔ جب وہ عورت اس سے ملی، اس نے سارا ماجرا بیان کیا تو ان کے بھائی نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ جب میں نے یہ آخری بات پڑھی نا تو میں بالکل خاموش ہو گیا، میرے پاس کوئی لفظ نہیں تھا جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اس عورت نے جب اس کے بھائی سے شادی کی تو اللہ رب العزت نے اس کو 7 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے؟ 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 کے 7 بنی اسرائیل کے پیغمبر بنے، بنی اسرائیل کے نبی بنے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر فاحشہ عورت اس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری ہو، بدکاری میں گزری ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن سے جو غلام پیدا کرتا ہے وہ بھی انبیاء کو انبیاء بنا دیتا ہے۔ اگر ہم حضور کی امتی ہو کر، سرکار کے غلام ہو کر، حضور علیہ السلام کے غلام ہو کر اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ضرور معاف فرما دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے تو آپ نے دیکھا کہ بندہ سامنے سے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ کس کی بوتل؟ جو آج بڑی عام ہو گئی ہے، پھر کہتے ہیں شغل مغل کرنے ہیں۔
یہ شکر پکر کرنے کا یہ انداز ہے. شادیوں میں ہم قرآن کو بھول جاتے ہیں، خوشی کے موقع پر ہم قرآن کو بھول جاتے ہیں. اس وقت اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یاد نہیں آتا. اس وقت بھی ہمیں پتا ہوتا کہ ہماری عورت ننگے سر ہے. اس وقت ہمیں حیا نہیں آتی کہ اس کے سر پر دوپٹہ بھی دینا ہے. خوشی کا موقع جس کا جو مطلب ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھول جائیں، اللہ اور اس کے فرمان کے پاس کچھ رکھ لیں. ہم سے بڑا بغیرت بندہ ہی کوئی نہیں ہمارے سامنے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے ساتھ پھرتی ہیں، ہم سے بڑا بغیرت بندہ کون ہوگا؟ ویسے تو ہماری ماں بہن کی طرف بندہ اٹھا کے دیکھ لے تب تو بڑی غیرت ہمیں یاد آ جاتی ہے، تب ہماری غیرت بڑھ جاتی ہے، تب ہماری غیرت بڑھ جاتی ہے. تب ہماری مائیں اور بہنیں شادیوں میں دوسروں کے ساتھ تصویریں بناتی ہیں، تب ہماری غیرت کہاں گئی؟ ہم سے بڑا پھر بغیرت بندہ کون ہوگا؟ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. کس چیز کو اصل بنا لیا ہم لوگوں نے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سے پست رکھ دیا. ذلیل بھی تو ہو گئے ہیں. گھر میں لڑائی بھی تو ہے نا. سکون کہاں ہے؟ سکون اسی گھر میں ہے جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگیاں بسر ہوتی ہیں. اسی گھروں میں سکون ہے. باقی آپ دیکھ لیں گھروں میں سکون نہیں رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہو گئی ہم نے اپنی اولادوں کو موبائل تو دیا، کبھی موبائل چیک نہیں کیا. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ موبائل کا کام کیا ہے. تمہاری نسلوں کو اس نے تباہ کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے آتا، اس نے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. اب اس کو پتہ لگ گیا کہ اگر عمر پاک کو پتہ لگ گیا کہ اس میں شراب ہے تو سزا بڑی سخت ملے گی. اس نے نا دل میں اللہ سے کہا یا اللہ آج عمر کے قید سے بچا لے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے تو فرمایا یہ تیرے پاس بوتل ہے، اس میں کیا ہے؟ فرمایا حضور سرکہ ہے. کیا ہے؟ سرکہ ہے اس میں. آپ نے فرمایا ڈھکن کھولو اس کا. جب ڈھکن کھولا تو بھوک لگایا تو وہ سرکہ ہی تھا. جب ڈھکن کھولا بھوک لگایا تو وہ سرکہ ہی تھا. آپ اندازہ کریں کہ عمر کے قید سے ڈر کے جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو شراب سرکہ بن سکتی ہے. اگر ہم اللہ کے قید سے اللہ سے ڈر کر سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرما دے گا. دوستو آج وقت ہے، آج اللہ نے موقع دیا، آج توبہ کر لیں. خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی. آج توبہ نہ کی تو کب کریں گے؟ کل کریں گے. جو خیالی ہے جس کا پتہ ہی نہیں اس نے ہماری زندگی میں آنا بھی ہے کہ نہیں آنا. ساری زندگی ہم نے حلال حرام کو سوچا ہی نہیں، مال اکٹھا کرتے رہے. یہ مسجد شروع کی ہوئی ہے، دو تین لوگوں کے پاس گیا ہوں، آئیے پیر صاحب آپ کو آنا کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیا ہے یہ ہے وہ ہے. انہوں نے بات تو ساڑھا فون بھی نہیں چکیا. لوگ تو ایسے کرتے ہیں. میں نے بھی اللہ سے کہا، میں نے کہا اللہ میں نے بھی کسی کے در پر نہیں جانا، میں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ بلائے تم نہیں دے لے. دنیا دار کا خیال ہے یہ کہاں خوش ہوتے ہیں؟ اگر راضی ہوتا ہے تو اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا قطرہ. کتنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شہید کا قطرہ جو زمین پر گرتا بعد میں ہے اللہ اس کی بخشش پہلے فرما کرے. اور فرمایا ایک وہ آنسو کا قطرہ جو خدا کے خوف سے کسی کی آنکھ سے نکل آئے. اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے زیادہ اس کی قیمت ہے جو انسان کی آنکھ سے میرے خوف سے آنسو کا قطرہ نکل آئے. سوچو ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں. بتاؤ نا. ایک اتنا خوبصورت چہرے ہیں سارے، نوجوان نسل بیٹھی ہے، بزرگ بھی بیٹھے ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی 5 پڑھتے ہیں 3 نماز آج کے بعد آپ سے روز کرتے ہیں کتنے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے بولے جی انشاءاللہ اپنی اولادوں کو بھی پڑھانا ہے خود بھی پڑھنی ہے اولادوں کو بھی پڑھانی ہے نمبر 2 قرآن پاک روز پڑھنا ہے چاہے ایک صفحہ پڑھیں پہلا کام کیا کرنا ہے 5 وقت کی نماز خود بھی پڑھنی ہے اپنی اولادوں کو بھی پڑھانی ہے نمبر 2 کیا کرنا ہے قرآن روز پڑھنا ہے چاہے ایک صفحہ پڑھیں نمبر 3 راجی کے سرکار راجی کے سرکار نے فرمایا نا شبان میرا مہینہ ہے فرمایا نا شبان پورا راجی کے سرکار حضور نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے نا حضور کا مہینہ جو ہے تو اس میں سرکار کو پڑھنا چاہیے ہو گئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے صاحب کا ایک بار بھی پورا نہ ہوا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سلام اس کے بعد دعا پھر انشاءاللہ